اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 اس پہ ہم نے مختصر بات کی تھی، اور اس آیت کے تسلسل میں ہی ہم نے جمع بین الصلاتین اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور پھر ہم نے اس حوالے سے بھی گزشتہ درس قرآن میں بات کی تھی کہ جب ایسے حالات ہوں جو جنگی حالات ہوتے ہیں، کوئی پریشانی کے حالات ہوتے ہیں، خوف کے حالات ہوتے ہیں، تو ان میں پھر ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے آج ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا اور مختصر سی تشریح، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 240، 41 اور 42، تو اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو رجال یعنی پیدل، اور رکبانن یا سواری پر، جس حال میں بھی ہو تو نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن ہو جائے، یعنی جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تم امن میں آ جاؤ، تو فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نماز کی کسی طرح بھی معافی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر حالات خراب ہوں تو عبادت چھوڑ دو، اور نہ ہی یہ کہ جان خطرے میں ڈال دو، بلکہ فرمایا خوف میں بھی نماز ختم نہیں ہوتی، صورت بدل جاتی ہے، مقصد نہیں بدلتا، اور یہی در حقیقت اسلام کی آسانی ہے۔ الدین یسر، اسلام دین آسان ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ میں عرض کرتا چلوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز معاف ہے، بلکہ فرمایا کہ چلتے ہوئے بھی پڑھ لو اور سواری پر بھی پڑھ لو، جو بھی تمہیں صورت میسر آئے۔ یعنی بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے، کبھی کٹنا نہیں چاہیے۔ یعنی آج کی زندگی میں انسان کہتا ہے کہ دفتر کی مصروفیت ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، حالات خراب ہیں۔ قرآن پاک جواب دیتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں نماز باقی رہ سکتی ہے تو تمہاری مصروفیات اس سے بڑی نہیں ہے۔ یعنی جنگ میں بھی، حالت خوف میں بھی نماز اگر پڑھنا فرض ہے، چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے، تو پھر یہ مصروفیت، کاروباری مصروفیت ہو، وہ تجارت کی، وہ سیاست کی، وہ گھریلو مصروفیت ہو، تو یہ کوئی اتنی بڑی مصروفیت نہیں ہے۔ یہ یعنی یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ فقط یہ نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ کر ہمیں سنا دیا، بلکہ آپ کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے نماز پڑھ کر ہمیں دکھایا، نماز کو رائج کیا، 5 وقت کی نماز ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عطا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 240 ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج
فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ فرمایا کہ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک رہائش اور خرچ کی وصیت کریں بغیر انہیں نکالے، غیر اخراج 1 سال کی وصیت کر جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اگر وہ خود نکلتی ہیں، خود جاتی ہیں، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس میں جو انہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہے، من معروف، جو مناسب وہ فیصلہ کریں اپنے بارے میں، تو اس کا پھر گناہ تم پر نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں جو بیوہ خاتون ہے اس کی دیت کا ذکر وہاں پر ہمیں، اس کی عدت کا ذکر ہمیں وہاں پر ملتا ہے، اور وہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن، وہاں پر اس کو بیان کر دیا۔ عمومی طور پر یہ بتا دیا کہ جو بیوہ خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہاں پر اس بات کا بیان ہو گیا۔ اور یہاں پر اس کا بیان ہو گیا کہ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے کہ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ اب واضح بات ہے کہ 9 مہینے تک وہ عدت سے باہر نہیں آ سکتی، یعنی 4 مہینے 10 دن تو ایک عام عورت کی عدت ہے نا، جو پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، بیوہ خاتون۔ لیکن وہ خاتون کہ جو بیوہ ہے اور حاملہ ہے، اب اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے بچے کی پیدائش ہو جائے گی وہ عدت سے باہر آ جائے گی۔ اب وہ عدت کی مدت چاہے 5 مہینے بنے، 9 مہینے بنے، 8 بنے، 7 بنے، 4 مہینے 10 دن بنے، تو لہٰذا وہ یہ اس کی عدت ہوگی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو آیت نمبر 240 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ 1 سال تک وہ گھر میں رہے، اور اس کا جو معاملہ ہے کھانے پینے کا، اس کے معاش کا، وہ بھی خاوند اس بارے میں وصیت کر جائے۔ اب یہ ایک خاص حالت ہے اور ماحول ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ جن میں وہ پریگننٹ بھی ہے، اور واضح بات ہے کہ اس صورت میں اور پھر وہ غم سے بھی گزر رہی ہے، تو قرآن پاک نے 1 سال کا عرصہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو 9 مہینے تو بچے کی پیدائش تک ہو گئے، باقی 3 مہینے اوپر ہیں۔ اب وہ واضح بات ہے کہ صدمے سے وہ گزر رہی ہے، کچھ حالات کو سمجھے گی، معمول کی زندگی کی طرف لوٹے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 سال کا یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ 2 آیتیں، ان کا کوئی آپس میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ، کوئی ناسخ اور منسوخ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آیت نمبر 234 میں بیوہ عورت کی عدت کو بیان کر دیا گیا، عمومی طور پر ایک قانون کو بتا دیا گیا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جیسے عورت حاملہ ہے، یا ویسے مرد اپنی بیوی کے لیے کچھ وصیت کر جاتا ہے، خاص طور پر کوئی اس کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسے معاملے میں کیا جانا چاہیے کہ عورت 1 سال کے لیے رہے، اور اس کا جو کھانا پینا ہے، نان نفقہ ہے، وہ بھی چلتا رہے، اور اس عرصے میں وہ کچھ اپنے معاملات کو سیٹل بھی کر لے، سوچ لے کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک ریزن ایبل اور عقل کے مطابق ایک بندوبست ہے جو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اور فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 241 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور جو مطلقات ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان کے لیے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا لازم ہے، متاع ہے۔ یہ متاع معروف یعنی مناسب طریقے سے اس کی دستور کے مطابق یہ دینا چاہیے، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ اب پہلے جو بیان ہوا وہ بیوہ عورت کے حوالے سے بیان ہوا، اور اب مطلقہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔
یعنی ان آخری 2-3 رکوعوں میں چونکہ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور بیوہ عورت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو یہاں پر اب جاتے جاتے اس کو یہاں پر بیان دوبارہ کیا جا رہا ہے ایک یاد دہانی کے طور پر۔ اور یہ فرمایا حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ معاشرت کے احکام بتاتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ حق ہے متقیوں پر، یہ شریعت کے ایک اہم پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ جو میں بات اب عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ یہ شریعت کے ایک اہم پہلو کو یہ بات بیان کرتی ہے، یعنی حقاً علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے۔ متقین کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ باہمی معاملات میں کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں قانون نے متعین کر دیا، مقرر کر دیا، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، مگر ایک آدمی پر دوسرے کے حقوق کی حدیں یہیں ختم نہیں ہوتی کہ متعین حقوق کو بیان کر دیا جائے تو اس سے دوسرے کے حقوق ادا ہو جائیں گے اور حدیں یہیں تک ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ متعین حقوق کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، مقررہ حقوق کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق وہ ہیں جن کو آدمی کا تقوی اس کو محسوس کراتا ہے، آدمی کا تقوی اس کو محسوس کراتا ہے، آدمی کا متقیانہ احساس، تقوی سے بھرا ہوا احساس جتنا شدید ہو اتنا ہی زیادہ وہ اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ یہ متقیانہ احساس ہے، یعنی کچھ حقوق وہ ہیں جو متعین ہیں، جو مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہیں، لیکن حقوق صرف یہاں تک نہیں رہتے۔ یہ جو متقیانہ احساس ہوتا ہے، یہ تقوی ہوتا ہے، یہ آپ کو خبردار رکھتا ہے، آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے، آپ کو جواب دہی کا ایک تصور آپ کے دل و دماغ میں یہ تقوی بٹھاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ یعنی اندر کا یہ زور، یہ جذبہ اگر موجود نہ ہو تو آدمی کبھی صحیح طور پر دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ متعین حقوق ہو جاتے ہیں اور کئی حقوق ایسے ہیں جو متعین نہیں ہوتے، یعنی میاں بیوی کا باہمی تعلق ہے، جیسے اس کو اگر ہم دیکھیں تو معاشی حقوق ہوتے ہیں، کفالت کے حقوق ہوتے ہیں جو مرد کے سپرد ہوتے ہیں، اسی طرح خاندانی حوالے سے، گھریلو حوالے سے عورت کے ذمے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ مرد کے حقوق ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا دل ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے احساسات کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا، احترام کا ایک احساس اور ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو متعین حقوق سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، آپ ظاہری طور پر اس کی زندگی کو دیکھیں گے، اس کا خاوند بڑا امیر ہے، امیر کبیر انسان ہے، دولت مند ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ آپ اس خاتون کو بھی دیکھیں گے کہ وہ سونے سے لدی ہوئی ہے، شاندار کپڑے ہیں اس کے، اچھی گاڑی میں وہ آتی ہے، بیٹھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو وہ خوشی اس کے چہرے پر، اس کی شخصیت میں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے جو متعین حقوق ہیں، مقررہ حقوق ہیں، وہ سارے ادا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت، یعنی خامند اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اس کی شخصیت کا احترام نہیں کرتا، تو بے شک وہ اس کے حقوق ادا بھی کر رہا ہو، ظاہری طور پر سب کچھ نظر آ رہا ہو، لیکن پھر بھی جو تقوی کی بنیاد پر جو حق بیوی کا بنتا ہے، گویا کہ وہ خامند ادا نہیں کر رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ رسپیکٹ ہے، وہ عزت ہے، وہ احترام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے ہے کہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ سب حقوق ادا کر رہی ہے، لیکن جو دل کا ملنا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ربط اور تعلق ہے، وہ نہ ہو تو وہ کہاں سے قائم ہوتا ہے؟ وہ تقوی سے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا جسے معروف کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کئی موقعوں پر تشریح کر چکا ہوں
کہ معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا. جیسے ہم اپنے معاشرے میں کوئی شخص جانا پہچانا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ معروف شخصیت ہے. تو معروف کا مطلب پہچانا ہوا، یعنی عقل سلیم اور فطرت اچھی چیز کے طور پر پہچانتی ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق، اور معاشرے کا جو سال عرف اس میں بھی وہ قابل قبول ہو، اس کو معروف کہتے ہیں. تو وللمطلقات جو یہاں پر فرمایا کہ جو مطلقات ہیں ان کے لیے معروف دستور کے مطابق یا عرف کے مطابق یا معروف جو اچھا انداز طریقہ ہے اس کے مطابق بھی ان کو کچھ دو ساز و سامان اور ان کا خیال رکھو. اور فرمایا کہ یہ حق ہے کہ ان پر متقین پر ہے، متقین اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 239، اس میں اللہ سے تعلق کا بیان ہو جاتا ہے، یہ نماز کا ذکر ہے. اب آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ مسائل جو بیان ہوئے وہ بیوہ اور مطلقہ کے ہو گئے، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد امن کی نماز کا ذکر ہوا. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو پھر آپ نماز چلتے پھرتے سواری پر بھی آپ نے ادا کرنی، یہ خوف میں اس کا ذکر ہو گیا. اب پھر آیت نمبر 239 کے بعد کہ جس میں اللہ سے تعلق کا ذکر ہو گیا، اب آیت نمبر 240 جو ہے اس میں بیوہ کے حقوق کا ذکر ہو گیا، جس پر میں نے پہلے روشنی ڈال دی. اب اس کے بعد جو آیت نمبر 241 ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی طلاق یافتہ عورت کے حقوق کو وہاں پر بیان کیا. یعنی جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. یہاں پہ میں ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم بات بیان کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے، یعنی کبھی ہم کسی ایک انتہا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم دوسری انتہا پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ عبادات پہ زور ہوتا ہے، اصرار ہوتا ہے، ان کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں غفلت برتی جاتی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بس اللہ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں تو معافی یہیں سے مل جائے گی ہمیں. دوسرا جو نقطہ نظر یا دوسری انتہا ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر دو، اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے، آپ دیکھیے کہ جب قرآن عمل صالح کا ذکر کرتا ہے، نیک اعمال کا، تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت اور نماز ہے، اور اس میں صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے. اعمال صالحہ میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب نماز کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ ہی بندوں کے حقوق کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور یہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا تم میں سے وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے. تو تقویٰ دونوں معاملات کو لے کر چلتا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ کا بھی تقویٰ اختیار کرو کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اور ارحام کا بھی تقویٰ اختیار کرو. ارحام سے مراد آپ کے رشتہ دار، قرابت دار، ان کے حقوق، ان کا بھی خیال رکھنا. تو لہٰذا قرآن مجید آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ بس ایک ہی عمل پر اور ایک ہی بات پر زور دیا ہو اور دوسری بات پر نہ زور دیا ہو، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ ہی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا 239 میں اللہ سے تعلق کا ذکر ہو جاتا ہے، اور آیت نمبر 240 میں بیوہ کے حقوق کا بیان ہو جاتا ہے، اور آیت نمبر 241 میں طلاق یافتہ عورت کے حقوق کا بیان ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ کا حق ادا وہ کرے گا جو بندوں کے حقوق ادا کرے گا. یہ پریکٹس ہے بنیادی طور پر، کہ جو پھر آپ کو معاشرے میں یہ پریکٹس اتارتی ہے اور ایک آپ کامیاب انسان بنتے ہیں. اب جو پچھلی آیات ہیں، یعنی آیات نمبر 228 سے لے کر 238 تک، آج ہم نے جو آغاز کیا اپنے درس کا 239 سے کیا. اب پچھلی آیات سے جو اس کا تعلق بنتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 228 سے لے کر 238 تک
طلاق، عدت، رضاعت، بچوں کی کفالت، مہر، ازدواجی حقوق، اور آخر میں پھر نماز کی حفاظت کا حکم آیا، اور پھر اس ترتیب سے آگے بیان ہوا۔ اور اگر جنگ بھی آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، پھر واپس خاندان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوٹا دیا، یعنی مطلقہ اور بیوہ، ان کا ذکر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ گویا قرآن پاک یہ سکھاتا ہے کہ عبادت اور خاندانی زندگی یہ الگ الگ نہیں ہیں، اثرات دونوں طرف ظاہر ہوتے ہیں، عبادت کے بھی اور آپ کے معاملات میں بھی خدا خوفی کے۔ اب اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 242، آج کی یہ آخری آیت ہے، فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یبین یعنی تبیین، اس سے مراد ہے کہ کھول کھول کر بالکل واضح کر کے اللہ بیان کر دیتا ہے، کتاب مبین جیسے ہم بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی آیات کو، اپنے احکام کو میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ یعنی ان تمام احکام کا مقصد قانون سازی نہیں بلکہ عقل، حکمت اور اخلاق کی تربیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 243 کہ جس سے انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز آئندہ درس میں کریں گے، ایک قوم کا واقعہ ہے، یعنی قرآن اس کو بیان کرتا ہے جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف، زندگی، موت، اللہ پر توکل اور معاشرتی ذمہ داری ایک ہی فکری سلسلے کا یہ حصہ ہیں۔ اور گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا، ایک عزیز کا، ایک حکیم کا۔ اب ان دونوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں احکام دیتا ہے وہ حکمت سے بھرپور احکام ہیں، کہیں پر آپ کو سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر تجربے سے، عمل سے، گزرنے سے پھر سمجھ آتی ہے حکمت کی۔ اور پھر عزیز سے مراد یہ ہے کہ غلبہ اسی کی ذات کا ہے، یعنی ایک لحاظ سے یہ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ حکمت بھی ہے اللہ کے احکام میں، اور پھر غلبہ خدا کا ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی حکم عدولی کر کے، نافرمانی کر کے تم بچ پاؤ گے، تو تم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بھی یہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات درس قرآن کے حوالے سے ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ تقویٰ صرف نماز، روزہ، تسبیح کا نام نہیں بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی۔ اگر میں قرآن مجید کے ایک اور مقام سے میں اس بات کو مزید واضح کر سکوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف عدل کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ہمیں احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ اب یہ عدل کیا ہے؟ یہ وہی متعین حقوق ہیں جو آپ نے، میں نے ادا کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بالکل کیٹاگوریکلی بتا دیے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہیں، یہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ لیکن احسان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ادا کرنا، خوش دلی سے ادا کرنا، آگے بڑھ کر ادا کرنا، اور جذبے کے ساتھ کام کرنا، یہ احسان میں آ جاتا ہے۔ یعنی دوسرے کا جو حق ہے اس کو اس سے بھی زیادہ، یہ وہ چیز ہے کہ متعین حقوق یا متعین ذمہ داری کی ہم بات کریں گے تو وہ اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن جب ہم اس کو متعین حقوق اور ذمہ داری سے ہٹ کر دیکھیں گے، اسے آپ تقویٰ کہہ لیجئے، آپ اسے احسان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات میں دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جزیات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوشش یہ کروں کہ میرے کام میں پرفیکشن آئے، میرے کام میں خوبصورتی پیدا ہو، میرا ایسا ہو کام کے دوسرے کے جذبات و احساسات اور چھوٹے چھوٹے اس کے جذبوں کا میں خیال رکھوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس قرآن میں آیت نمبر 243 سے ہم آغاز کریں گے۔ آج تھوڑی سی ترتیب ہم اپنے
درس قرآن کی بدل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ درس قرآن کے بعد درس حدیث، اور درس حدیث کے بعد پھر انشاءاللہ جو آپ کے سوال و جواب ہیں، اگر لائیو کوئی پوچھنا چاہے گا تو لائیو بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ میں سے جو بھی سوال کرے، اور اگر کوئی چیٹ باکس میں اپنا سوال لکھ کے بھیج دے گا تو وہ بھی مجھ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زائل، یعنی زوال نعمت، یعنی زوال نعمت سے مراد یعنی ایمان، صحت، رزق، اولاد، عزت، علم، امن، یہ کہیں چھن نہ جائیں، یہ زوال نعمت ہے، نعمت کا زوال۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی ساری نعمتیں آتی ہیں، وہ صحت ہے، وہ رزق ہے، وہ اولاد ہے، وہ علم ہے، وہ عزت ہے، وہ امن ہے۔ تو ایک تو یہ رسول اللہ کی دعا میں زوال نعمت و تحول عافیتک، اور تحول عافیت سے مراد یعنی عافیت کا بدل جانا، جو اللہ نے حفاظت دے رکھے وہ حفاظت نہ رہے، یعنی بیماری سے صرف بچنا نہیں بلکہ دین، جسم، خاندان اور ذہنی سکون یہ بھی شامل ہو، یہ بھی رہے، یہ ہے جسے تحول عافیت کہتے ہیں۔ وفجاءت نقمتک، اور فجاعت نقمت سے مراد یہ ہے کہ جو مصیبت اچانک آ جائے، بیٹھے بیٹھے آ جائے، یعنی آپ اس کے لیے تیار ہی نہ ہوں، اچانک کوئی خبر آپ کو پہنچ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا۔ وجمیع سخطک، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی، اور جمیع سخط یعنی سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی ناکامی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زائل، تیری عافیت کے بدل جانے، تیری اچانک پکڑ، یعنی فجاعتی نقمت سے مراد یعنی اچانک جو مصیبت ہے، وہ جو مصیبت اچانک آتی وہ، اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور ایک بے بسی جسے کہتے ہیں کہ بندے کے اندر ہونی چاہیے، کہ جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو، اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے دل کو رب کے سامنے جب کھول کر رکھ دے، اور ایک گداگر کی طرح، ایک بھکاری کی طرح جب اپنی جھولی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دے، تو بالکل ایک عاجز اور بے بس بندہ بن کر خدا سے مانگے، خدا سے سوال کرے، اور کلی طور پر جو اختیار ہے، جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، جو مختار کل ہے وہ خدا کی ذات ہے، ہر چیز کا اختیار خدا کے پاس ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، یہ صحت، یہ ایمان، یہ سلامتی، یہ رزق، یہ اولاد، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان اللہ کے حضور گرا لے اپنے آپ کو، اور اس طریقے سے اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں، جو تیری ہی نعمتیں ہیں، تو نے ہی عطا کی ہیں، یہ میری کوئی خوبی نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، تو نے مجھے نعمتیں ساری عطا کی ہیں، اور اسی طریقے سے عافیت جو مجھے ملی ہے وہ بھی تیری طرف سے ہی مجھے عافیت ملی ہے۔ اور پھر
مصیبت سے جو میں بچ رہا ہوں، بچا ہوا ہوں، یہ بھی تیری عطا ہے، اور پھر یہ جو رضا ہے یہ بھی تو نے ہی مجھے اپنی خوشنودی اور اپنی خوشی اور اپنی رضا عطا کی ہے۔ اس طرح بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے ڈھیر کر دے، اپنے آپ کو ڈال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ بارش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ کی دعا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ناشئا فی افق من آفاق السماء ترک عملہ وان کان فی صلاۃ ثم اقبل علیہ فإن کاشفہ اللہ حمد اللہ وإن مطرت قال اللہم سیبا نافعا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کے کناروں میں سے کسی کنارے میں پھیلا ہوا بادل دیکھتے تو اپنا کام چھوڑ دیتے، خواہ نماز میں ہوتے پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اگر اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیتا تو اللہ کی تعریف کرتے، یعنی بادل کو دیکھتے تو ایک خوف کی حالت اور خشیت کی حالت آپ پر طاری ہو جاتی تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، اور اگر بارش ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس کو جو بارش ہو رہی ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، فائدے والا اس بارش کو ہمارے لیے بنا دے۔ آپ جانتے ہیں قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا تو وہ بادلوں کے اندر تھا، جو عذاب آیا تھا وہ بادلوں کے اندر تھا۔ قوم یہ سمجھی کہ شاید یہ بارش بادل برسائے گا، تو قوم نے یہ سمجھا، لیکن اس میں عذاب تھا۔ قوم نوح پر عذاب کے وقت بھی آسمان سے خوب پانی برسا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال جب دیکھتے تو آپ پر خشیت طاری ہو جاتی، خوف طاری ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگنے لگتے، دعا کرنے لگتے کہ اللہ اس بارش، اگر وہ بارش برستی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ سیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، ہمارے لیے اچھا اس بارش کو بنا دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک تو اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت، یہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک عاجزی کا اظہار، بے بسی کا اظہار ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کسی طرح بھی بے خوف انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایسی صورتحال موسمی حوالے سے بنتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ جب ایسی صورت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد موت کی دعا کرنے کی ممانعت، یہ حضرت قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا اب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اتیت خبابا وقد اکتوی سبعا، تو اس وقت انہوں نے اپنے جسم میں 7 جگہ داغ دے رکھا تھا۔ وہ کوئی طریقہ تھا علاج کا، یعنی گرم لوہا یا تیل کے ذریعے سے کسی خاص بیماری کا علاج کرتے تھے، داغتے تھے جسم کو، تو شدید تکلیف بھی تھی ان کو۔ واضح بات ہے کہ انسان جیتا جاگتا انسان ہو اور وہ لوہا گرم کر کے اس کے جسم پر لگایا جائے، یا زخم پر، یا وہ مقام کے جو علاج کے لیے ہو اور وہاں پر مرض اور بیماری ہو، تو اس وقت تو اب تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے بہت سی سہولتیں ہمیں میسر ہیں، اور ہم بہت اچھے انداز میں اپنا علاج کروا لیتے ہیں، اور بغیر تکلیف کے آپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ تو شدید تکلیف میں تھے، تو انہوں نے فرمایا لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے موت کی دعا کرتا۔ آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت کے کتنے یہ لوگ پیروکار تھے۔
یعنی جسم کی تکلیف بھی اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے، یعنی کتنی انتہا کی یہ تکلیف ہوگی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے موت کی دعا مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج موت کی دعا کرتا، کتنی وہ تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کے اس فرمان کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، ایفیلیشن ہے، یہ ہے اصل، یہ کردار ہے، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمیں یہ نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہاں پر نقل کرتے ہیں، ان میں سے ہم ایک دو دعائیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم اگلے درس حدیث میں پڑھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، انہ کان یدعو بہذا الدعاء، یہ دعا آپ رسول اللہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلی وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی خطئی کلہ وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اس حدیث کے کچھ حصے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آئیے ایک دفعہ پھر میں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اور باقی کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، معاف کر دے میرے لیے خطیئتی میری خطا کو، وجہلی میری نادانی کو، یا جہل فرمایا، یعنی ضروری نہیں کہ یہاں پر گناہ مراد لیے جائیں، یعنی اس سے مراد جہل کو دیکھیں تو ایک مناسب تدبیر کا نہ ہونا، کسی وقت کوئی مناسب تدبیر نہ ہوئی، کوئی فیصلہ نہ ہوا، کوئی قدم نہ اٹھا، تو یا فرمایا کہ جہل، کیونکہ جہل کے مختلف معانی ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے رب، معاف کر دے میری خطا کو، میری جہل کو، و اسرافی میری اسراف کو، جو میں نے اپنے معاملات میں یعنی جو اختیار کیا، یعنی زیادتی، اسراف کا مطلب یا کسی معاملے میں حد سے بڑھ جانا، وما انت اعلم به منی، اور وہ سب کچھ تو معاف فرما دے جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی ہم بہت سی خطائیں گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا، تو یہ حدیث اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتاتی ہے کہ وما انت اعلم به منی، کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے جو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میں تو بھول گیا، انسان ہوں، نسیان کا شکار ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اپنی اس زندگی میں، یعنی میری 25 سال، 50 سال، 60 سال کی جو زندگی ہے، اس میں کیا کچھ میں نے کیے، میں تو بھول گیا۔ تو مولا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو میرے ہر اس خطا کو، تقصیر کو، گناہ کو معاف کر دے کہ میں بھول گیا، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہم اغفر لی خطائی کلہ، اے اللہ میری سب خطاؤں کو معاف کر دے، وعمدی، اور جو میرا ارادہ ہے اس کو بھی معاف کر دے، یعنی جو ارادتاً ہوئی، وجہلی جو بھول چوک ہو گئی یا غلطی سے جہالت میں ہو گئی، وہزلی اور جو میرا مذاق ہے، مذاق میں بھی کبھی انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، تو وکل ذالک، سب گناہ عندی جو میری طرف سے ہوئے اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے اگلے پچھلے جو بھی میں نے کیے، وہ خطائیں ہیں، گناہ ہیں، کمیاں بیشی جو بھی ہوئی، اے اللہ سب معاف کر دے۔ وما اسررت وما اعلنت، جو پوشیدہ اور جو ظاہر ہیں، انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، یعنی سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ وانت علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا
کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے ہم نے بہت سی دعائیں روایت پڑھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے کبھی اجتماعی طور پر تعلیم دے دی، کبھی انفرادی طور پر بھی صحابہ کو تعلیم دے دی، کہ کسی کے سوال پر تعلیم دے دی، یا کسی کے عمل کو دیکھا، کوئی کوتاہی، کوئی کمی دیکھی تو اس پر آپ نے ان کو رغبت دلائی کہ آپ اس طرح دعا کیا کریں۔ کوئی پریشان حال ہے کاروبار کے حوالے سے، گھریلو حوالے سے، ذاتی حوالے سے، اس کو بھی دعا آپ نے بتا دی۔ تو گویا کہ ان دعاؤں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ یہ ہر تکلیف میں آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی، گزر گئی، آتی ہے، آ رہی ہے، آنے والی ہے، کوئی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ ہی سے مانگا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے مانگا کرو، اسی سے دوستی لگاؤ۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق اور رازق ہے، اسی سے یا حی یا قیوم ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو نہ سوتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، یہ ہر دم حی اور قیوم ذات ہے، خبیر اور بصیر ذات ہے۔ تو اسی سے مانگو اور اسی سے سوال کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو دعا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہی روایت ہے، انشاءاللہ یہاں سے ہم درس حدیث کا آغاز کریں گے۔ ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ چلتے اور سواری پر نماز کے حکم کی عملی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے، اس حوالے سے جزئیات میں جانے کے بجائے صرف ایک بات اپنے پیش نظر رکھیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سہولت میں ہوں تو نماز ادا کرتے ہیں پوری سہولت کے ساتھ، اور اگر آپ کو سہولت نہیں ہے، خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو جتنا بھی اختیار ہوتا ہے آپ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جتنی استطاعت اور طاقت آپ میں ہوتی ہے آپ اتنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ وضو نہیں کر پاتے اور آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر پانی کو چھوئیں گے، استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر آپ تیمم کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اب آپ پانی سے وضو نہیں کر رہے، اب یہ حکم آپ سے اٹھ گیا ہے، اب آپ پہ حکم آ گیا تیمم کا، اب آپ نے تیمم کیا۔ اسی طرح آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ میں استطاعت ہے، اب آپ اس کے مکلف ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو واضح بات ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں گے، کیونکہ اب آپ اس کے مکلف ہو گئے، اب وہ استطاعت آپ میں ہے۔ اسی طرح ہی آپ جب نماز چلتے ہوئے پڑھتے ہیں، حالت خوف میں ہیں، ایسی حالت میں ہیں کہ اب آپ کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر باقاعدہ مصلی بچھا کر کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کریں، تو واضح بات ہے کہ آپ چلتے ہوئے جس حد تک بھی آپ ارکان ادا کر سکتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھ کر وہ ارکان ادا کریں گے۔ چلتے ہوئے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، یا ہاتھ بھی نہیں باندھ سکتے، ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب آپ اشارے سے رکوع کرتے ہیں، اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، اشارے سے ہی آپ کے اتحیات ہے، یعنی آپ نے اپنی رکعتوں کی تعداد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور اپنے ذہن سے ہی آپ نے ان چیزوں کو طے کر لینا ہے کہ بھئی میں اب قیام میں کھڑا ہوں، اب اس کے بعد میں رکوع میں ہوں، اب سجدے میں ہوں، اب میں نے 2 سجدے کر لیے، اب میری دوسری رکعت ہے، میں کھڑا ہو گیا ہوں پڑھنے کے لیے، پھر میں بیٹھ گیا ہوں، تحیات میں نے اب پڑھ لی ہے، پھر میں کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کے رجالن کی حالت میں آپ کی یہ نماز ہے، اور رکبانن اسی طرح آپ کی سواری پر ہے نماز۔ باقی زیادہ جزئیات میں جانے سے مشکلات پھر انسان کے لیے بڑھتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک آسان اور ایک سیدھا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ جی
کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور جس سے قرض لیا جائے وہ بندہ دنیا سے چلا جائے اور اپنے پیچھے کوئی وارث بھی نہ چھوڑ کے جائے، تو اس صورت میں جو جس نے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا آپ اسی پہ اتفاق کریں کہ بس خاموش ہو جائے اور اس کے ورثاء کو بھی تلاش نہ کرے اگر کوئی ہو؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ورثاء کا پتہ نہیں یا وہ وارث چھوڑ کے نہیں گیا، تو اس صورت میں جس نے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 4 صورتیں اس کی ہم بنا سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ قرض خواہ جس سے قرض لیا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب جو پیچھے مقروض ہے، اب اسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ورثاء جو موجود ہیں وہ ان تک وہ امانت پہنچا دے۔ ایک تو یہ صورت ہے، جیسے اولاد بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ امانت ترتیب کے ساتھ، بے شک جو بھی رشتہ دار اور پیچھے اس کا موجود ہے تو وہ اس کے سپرد کرے کہ بھئی یہ مجھ پر قرضہ تھا جو میں نے ادا کرنا تھا، تو وہ چلے گئے، تو اب آپ ہی ان کے وارث ہیں، آپ ہی ان کے رشتہ دار ہیں، تو یہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، میری طرف سے یہ امانت ادا ہو گئی۔ ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسری اس کی صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ریاست کا کوئی ادارہ ہوتا ہے، جیسے بیت المال ہے یا کوئی اور اس طرح کا ادارہ کہ جہاں پر یہ جمع کرا دیا جائے اور ریاست پھر اس کو تقسیم کر دیتی ہے، جو معاشرے کے مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں، مستحقین ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں سرکار کی طرف سے بھی کہ جو عشر زکوٰۃ کی کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، ان کے ممبر ہوتے ہیں، جو محلے میں لوگوں کو وظیفہ دے دیتے ہیں، سال کے بعد دے دیں یا مہینے کا جو بھی ہوتا ہے۔ دوسری صورت تو اس کی یہ بن جاتی ہے۔ تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ جو ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ مختلف ادارے بھی فاؤنڈیشنز کام کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان تک پہنچا دی جائے، فاؤنڈیشنز تک، تو وہ پھر آگے جو مستحقین ہوں گے، حقدار ہوں گے، وہ ان پر وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی صورت میں ہی اگر وہ شخص خود بھی دیکھتا ہے کسی کو کہ وہ مستحق کسی کو پاتا ہے، کوئی حقدار پاتا ہے، تو بے شک وہ پھر اس کو وہاں پر خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان پر یہ ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر اس ترتیب کو پیش نظر رکھا جائے اور خود ایسا قدم اٹھانے کے بجائے یہ ذمہ داروں کے سپرد کر دی جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جو اس مرحوم سے کسی نہ کسی نسبت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان تک یہ چیز پہنچ جائے گی، یعنی رشتہ دار ہو گئے، ورثاء نہیں ہیں تو رشتہ دار ہوں گے، اور ان میں کوئی حقدار کوئی بتا دیا جائے۔ پھر دوسرا میں نے بتایا کہ جیسے ریاست کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی ادارہ ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے مدارس بھی ہوتے ہیں، یتیم خانے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ادارے ہیں، تو ان تک وہ امانت پہنچا دی جائے۔ تو یہ 2-3 راستے نظر آتے ہیں کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، جی جزاک اللہ۔ جی، یہ جو سواری کے حوالے سے سوال آیا، میں اس پر مزید روشنی اس پہ ڈال دوں کہ آج کے دور میں جیسے مثال کے طور پر ہم ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، تو اب ٹرین کا معاملہ یہ ہوتا ہے یا گاڑی کا کہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ گاڑی کہیں پر رکتی نہیں ہے۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرین میں ہیں تو ایک دفعہ آپ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں، آسانی کے ساتھ اگر آپ کو میسر ہے تو آپ نماز اپنی چلتی ٹرین میں، چلتی گاڑی میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا قضا کرنا، نماز کو چھوڑنا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے اور پڑھ لیا جائے، نماز کو چھوڑا نہ جائے۔ ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹرین میں یا گاڑی میں آپ موجود ہیں
اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اور گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک آسانی موجود ہے، اس کو میسر ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، دو نمازیں وہ اکٹھی کر کے وہ ادا کر سکتا ہے چونکہ وہ سفر میں ہے، تو یہ بھی اس سے بھی وہ استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ گھر سے جیسے مثال کے طور پر وہ چلتا ہے اور ظہر کا وقت ہے، جیسے میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو حضرت معاذ بن جبل نے بیان کی وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر سے ہی دو نمازوں کا، جیسے ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر اور عصر کو پڑھ کر وہ گھر سے چل پڑتا ہے کہ بھئی راستے میں معلوم نہیں کہ نماز میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، تو وہ اپنی نمازیں دونوں جمع بین الصلاتین کر کے پھر وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، یعنی ٹرین میں بیٹھ گیا تو وہ دو نمازیں اس نے اپنی ادا کر لی، تو یہ طریقہ بھی ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا پھر طریقہ وہی ہے کہ آپ اگر ٹرین میں ہیں، نماز کا ٹائم ہے، تو پھر آپ نماز ٹرین میں ہی آپ اپنی ادا کر لیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو ہمارے احناف اور ہمارے فقہا کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو گزشتہ درس میں بتا دیا تھا۔ باقی جس کا دل جس پر مطمئن ہو وہ اس کے مطابق عمل کر لے، تو کسی سے نہ جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ اختلاف ہے۔ آپ کا دل جس رائے پر اور جس بات پر مطمئن ہو آپ اسی کے مطابق آپ نماز ادا کر لیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے مطابق 3:47 یا 48 تک نماز عصر شروع ہوتا ہے، اب نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم احناف کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک نماز کا وقت 5:03 پر شروع ہو رہا ہے، یا 5 بجے یا 5:05 پہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے تقریباً کوئی سوا گھنٹے کا فرق درمیان میں آ جاتا ہے۔ شوافے کے نزدیک عصر کا وقت پہلے شروع ہو گیا، احناف کے نزدیک وقت بعد میں شروع ہوا عصر کا۔ اب جو شوافے کا وقت ہے وہ وقت شوافے کے نزدیک عصر کا ہے، احناف کے نزدیک وہ ظہر کا وقت ہے، تو آپ اس سہولت کو بھی پیش نظر رکھ لیجئے۔ تو اختلاف اور جھگڑا کسی سے نہیں ہے، فتویٰ اور لڑائی کسی سے نہیں ہے، یہ رائے ہے اور یہ ایک مشورہ ہے اور یہ ایک تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی ہمارے لیے قابل احترام امام شافعی بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام ائمہ فقہا ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور سب کی اپنی اپنی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس کے مطابق ان کا فتویٰ ہے۔ تو جس کا دل جہاں پر مطمئن ہو وہ اس کے مطابق نماز ادا کر لے۔ کچھ سوالات اور بھی میرے پاس ہیں لیکن اس وقت وہ میرے سامنے نہیں ہیں، تو میں انشاءاللہ ان کو آئندہ شامل کر لوں گا۔ باقی وقاص صاحب نے آج آغاز کر دیا ہے لائیو سوال کرنے کا، تو یہ بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ بھی اسی طرح لائیو بھی سوال کریں۔ اگر آواز بولنے میں اگر آپ ہچکچاتے ہیں تو پھر لکھ کر اپنا سوال بھیج دیجیے، تو دونوں طریقوں سے سوال مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔